بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان کس قدر حقیقت کا منکر ہے۔ گزشتہ درس میں اکفرہ کا معنی ہم بیان کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ کاف، فا اور را اس کے بنیادی حروف ہیں، اور کفر کہتے ہیں چھپا لینے کو، اور چھپا کر گویا کہ کسی چیز کا انکار کر دینے کو۔ اور اسی معنی میں توجہ فرمائیں، لفظ کفر استعمال ہوا ایمان کے مقابلے میں۔ ایمان یعنی کسی چیز کو جب وہ حق ہو پتہ چل جائے، انسان اپنی خواہشات اور اپنے سابقہ نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو حقیقت اس کو پتہ چلی ہے اس کو اپنی عقل اور اپنے شعور سے پرکھے، اور جب اسے پتہ چلے کہ یہ حقیقت ہے، دلائل اس کی تائید کر رہے ہوں کہ یہ حق ہے، تو پھر اس کو اپنے دل سے مان لے اور پھر اس کا اقرار بھی کرے، اور جس بات کو اس نے مانا ہے اگر وہ کسی عمل کا تقاضا کرتی ہے تو اس پر عمل بھی کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اور جو جان بوجھ کر انکار کر دے اسے کہا جاتا ہے کافر، اور ایسا کرنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی یہاں پر ذہن میں آ رہی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اہل بیت اطہار کی روایات میں اس معنی کو بیان کیا گیا۔ کسی نے سوال کیا امام سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ایمان کے 3 حصے یعنی 3 چیزیں ہوں تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز دل سے اعتقاد رکھنا، دل میں اعتقاد رکھنا۔ دوسرا حصہ زبان سے اس دلی اعتقاد کا، قلبی اعتقاد کا اقرار کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اقرار ہے۔ یہ کب صحیح اقرار ہے کہ جب دل میں بھی اس چیز کو مان چکے ہوں اور تسلیم کر چکے ہوں۔ اور تیسرا حصہ ایمان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بدن کے اعضاء سے، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یعنی جن باتوں کا وہ ایمان تقاضا کرتا ہے۔ اگر تم نے خدا کو مانا ہے، اگر تم نے قرآن کریم کو مانا ہے، اگر تم نے رسول اللہ کو مانا ہے، اگر تم نے مثلا قیامت کو مانا ہے، تو پھر ان پر ایمان جس عمل کا تقاضا کرتا ہے وہ جب انسان عمل بھی کر لیتا ہے تو یہ قلبی اعتقاد، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل، یہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر موجود ہوں تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا اصطلاحی معنی ہے، ورنہ اس کا سادہ معنی کیا ہے؟ وہی دل کے اندر مان لینا اور تسلیم کر لینا، اعتماد کر لینا اس بات پر جو ہم تک پہنچی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کو جان بوجھ کر اس کا انکار کر دینا، اس کو عربی زبان میں کفر کہا جاتا ہے۔ لفظ کفر ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے۔ ہم نے عرض کیا کہ کفر کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا لینا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوئی نعمت عطا کی ہے اور میں خداوند عالم کے اس احسان کا شکر گزار ہوں، تو ایک شکر گزاری یہ کہ میں زبان سے کہتا ہوں الحمدللہ خدایا تیرا شکر ہے، اور ایک دفعہ میں گویا کہ لوگوں کے سامنے بھی جب وہ میری نعمت ہوتی ہے تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مجھ پر احسان میرے خالق نے کیا ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے۔ اور جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ معنی بھی آیا کہ حقیقت شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کو اس طرح استعمال کرے جس طرح نعمت دینے والا راضی ہوتا ہے، ایسا استعمال نہ کرے جس سے نعمت دینے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی جس استعمال سے ناراض ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرے۔ تو اب دیکھیں وہ شخص کہ جو ناشکری کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احسان کو بھول جاتا ہے، اور جو اللہ سے اس نے لیا ہے، اس کو ملا ہے، اس کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا نخواستہ خدا کے دین کے خلاف اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گویا اس نے وہ نعمت چھپا لی ہے، اس کا اقرار نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی۔ تو چاہے وہ زبان سے اس بات کا منکر ہو جائے، چاہے عمل سے نافرمانی کر کے نعمت کو غلط استعمال کر کے منکر ہو جائے، گویا کہ اس نے اس نعمت کو چھپا لیا یعنی کیا کیا؟ یعنی اقرار نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، مانا نہیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی۔ اس لیے کفر کو ناشکری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں سورۃ الانسان جسے سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ کفور وہی کفر سے بنا ہے، فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس کو یعنی انسان کو ہدایت کر دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن، اب اس کا جی چاہے تو شکر گزار بنے اور یہ ہدایت کی نعمت سے استفادہ کرے، اس کی ناشکری اور بے قدری نہ کرے، و اما کفورن، اور چاہے تو اس نعمت کی ناشکری کر دے، اس کا اقرار نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، بے قدرہ اور ناشکرہ بن جائے۔ تو اس لیے کفر ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب سورۃ عبس کی اس آیت نمبر 17 کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو کیا فرمایا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان قتل کر دیا جائے، انسان ہلاکت میں پڑ جائے، ملامت کی جا رہی ہے، کیوں؟ ما اکفرہ، کتنا زیادہ یہ، اب یہاں پر ہم دونوں معنی کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ حقیقت کا منکر ہے، اتنی چیزیں دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا نظام دیکھ رہا ہے، رسول اللہ جو ہمارا پیغام دینے والے ہیں ان کی سیرت یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، ان کی صداقت اور امانت کی گواہیاں دے چکے ہیں، پھر رسول اللہ کی باتیں اگر یہ اپنی خواہشات کو ہٹا کر دیکھیں تو ان کی صداقت ان کے اندر سے تائید ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، ان کی اپنی فطرت میں جو اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، اچھائیاں اور برائیاں جو اللہ نے الہام کی ہیں ان کو اگر یہ دیکھیں تو ہمارے رسول کی باتیں انہیں حق لگیں گی، لیکن یہ نہیں کرتے۔ تو ان تمام چیزوں کو نادیدہ کر کے، ان سے صرف نظر کر کے یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایسا انسان قتل الانسان ما اکفرہ، کس قدر حقیقت کا منکر ہے، یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کس قدر ناشکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر، اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ کیوں فرمایا کہ انسان کس قدر ناشکرہ ہے، کس چیز نے اسے ناشکرہ کر دیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر آئندہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیے ہیں ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔